میں نے بڑی ہی چاہت سے اپنے بیٹے کی شادی کی، مگر بہو نے آتے ہی مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں روتی ہوئی بیٹی کے گھر گئی تو مجھے بیٹی بھی اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں تھی، مگر داماد نے کہا کہ میں ایک شرط پر آپ کو اپنے گھر میں رکھوں گا، آپ اس گھر میں نوکرانی بن کر رہیں گی۔ میں مان گئی اور بیٹی کے گھر نوکرانی بن کر رہنے لگی۔ ایسے ہی 2 ماہ گزرے تو ایک دن داماد نے کہا کہ اگر آپ کو اس گھر میں رہنا ہے تو میرے باپ سے نکاح کرنا ہوگا۔ میں مجبوراً مان گئی، مگر اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوا تھا، میں نے چیخ چیخ کر اپنے اللہ کو پکارا تھا، کیونکہ میری سگی بیٹی نے مجھے میرا نام شمائلہ ہے، میں بہاول پور کی رہنے والی ہوں۔ میری تو قسمت ہی بری تھی، کیونکہ جب میں پیدا ہوئی تب میرا باپ فوت ہو گیا، اب گھر میں کمانے والا کوئی نہ تھا، اور میری ماں نے رزق حلال کمانے کی بجائے غلط راستہ اختیار کر لیا تھا۔ وہ جوان تھی اور خوبصورت بھی تھی، وہ دوسری شادی بھی کر سکتی تھی یا پھر کسی کے گھر کام وغیرہ کر کے عزت کی زندگی بھی جی سکتی تھی، مگر میری ماں کسی ایک مرد کے ساتھ اپنی ساری زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ میں اپنی ماں کی پچھلی زندگی تو نہیں جانتی، مگر یہ ضرور جانتی تھی کہ بازار میں بہت سے دکانداروں سے میری ماں نے تعلقات بنا رکھے تھے۔ وہ روز تیار ہو کر جاتی اور جب شام کو آتی تو ہزاروں روپے اس کے ہاتھ میں ہوتے۔ ایسے وقت گزرتا گیا اور میں جوان ہو گئی۔ میری ماں نے مجھے اپنے ساتھ اسی راستے پر لگا لیا تھا۔ میری ماں مجھے اپنے ساتھ لے جاتی تھی، میری وجہ سے ان کی کمائی بہت اچھی ہو جاتی، اور پھر ایک دن انکل ریاض، جن کی دوستی میری ماں کے ساتھ پچھلے چند سالوں سے تھی، ان کی مین بازار میں کپڑے کی دکان تھی، اس نے میری ماں سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب میری ماں نے انکار کیا تو وہ ہم لوگوں کو بلیک میل کرنے لگا۔ مجبوراً میری ماں نے میرا نکاح اس کے ساتھ کروا دیا۔ نکاح کے بعد مجھے اپنے گھر نہیں لے کر گیا تھا، میں اماں کے ساتھ اماں کے گھر میں ہی رہتی تھی۔ ریاض روزانہ چکر لگاتا اور ایک رات کے بعد اگلی رات میرے پاس رہتا تھا۔ ایسے ہی میرے ہاں میری پہلی اولاد، میرا بیٹا پیدا ہو گیا۔ میں نے اس کا نام شہباز رکھا تھا۔ اس کے پیدا ہونے کے بعد مجھے امید تھی کہ ریاض مجھے اپنے خاندان سے ملوائے گا یا اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ کہتا تھا کہ تمہیں میرے خاندان والوں سے کیا لینا دینا، جب میں تمہارے ساتھ ہوں اور اپنی اولاد کو اپنا نام دے رہا ہوں، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے۔ پھر پتہ نہیں میری ماں کو کیا ہوا کہ وہ اچانک سے بہت بیمار ہو گئی اور 1 سال بعد وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اب مجھے ڈر تھا کہ ریاض یہ گھر اپنے نام کروا لے گا اور کسی روز مجھے یہاں سے نکال دے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس نے کاغذ بنوا کر اماں کا مکان میرے نام کروا دیا تھا۔ تب مجھے کچھ تسلی ہوئی، کیونکہ اب کم از کم کوئی ٹھکانہ تو تھا جو میرے نام پر تھا۔ بے شک وہ میری ماں کا گھر تھا، لیکن میں مکمل طور پر اس کی مالکن تھی۔ ریاض ہر مہینے گھر میں راشن ڈلوا دیتا اور پورے مہینے کا خرچہ مجھے دے دیتا تھا، لیکن اس نے میرا اکیلا گھر سے باہر آنا جانا بند کر رکھا تھا۔ سبزی وغیرہ بھی میں گلی میں آنے والی ریڑھی سے لیتی تھی۔ اگر کہیں پہ جانا ہوتا تو ریاض کے ساتھ ہی جاتی تھی۔ مجھے روپے پیسے کی تنگی نہیں تھی، میں بس یہ چاہتی تھی کہ ریاض مجھے اپنے خاندان والوں سے ملوائے اور میرا بھی وہاں پر آنا جانا ہو، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اور پھر سال بعد میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تو ریاض کہنے لگا کہ بس اب اس سے زیادہ بچے نہیں چاہتا، کیونکہ پہلی بیوی سے بھی میرے 3 بچے ہیں اور اب یہاں بھی 2 بچے ہو گئے ہیں، میں ان کو اچھی زندگی دے لوں وہی کافی ہے۔ اور جب میرے بچے اسکول جانے کے قابل ہو گئے تو ریاض نے انہیں ایک پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیا جو قریب ہی تھا۔ میں پھر پوری طرح اپنے بچوں میں مصروف ہو گئی تھی، لیکن میں زندگی سے تنگ آ گئی تھی۔ میں تو پہلے والی شمائلہ لگتی ہی نہیں تھی جو روزانہ بن ٹھن کر بازار جاتی تھی اور کئی مردوں سے اس کی دوستی تھی۔ ریاض نے شادی کے بعد مجھے یہ سب کرنے سے منع کر دیا تھا اور میں بھی گھر میں رہ کر عزت کی زندگی جی رہی تھی۔ ہمارے بچے جوان ہو رہے تھے۔ ریاض کے بھائی، اس کی پہلی بیوی اور بہنیں بھی میرے بارے میں سب جانتے تھے، اس لیے میں ریاض سے اس بات کا مطالبہ کرتی کہ وہ دونوں دکانوں میں سے ایک دکان میرے نام کر دے، تاکہ کل کو کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو میرے بچے بھوکے نہ سوئیں۔
तब रियाज ने छोटी वाली दुकान मेरे बेटे के नाम कर दी। इस दुकान के कागजात भी मेरे पास अलमारी में पड़े रहते थे। और फिर जब मेरे बच्चे मैट्रिक करके कॉलेज में पहुंचे तो अचानक एक्सीडेंट में रियाज का इंतकाल हो गया और मैं बेवा हो गई थी। लेकिन मुझे इस चीज़ का कोई सदमा नहीं था, बल्कि मेरी बेजा पाबंदियों से जान छूट गई थी। और फिर जब मेरी इद्दत पूरी हुई तो मैंने अपने बेटे को साथ लेकर रियाज की पहली बीवी के घर पहुंच गई, क्योंकि रियाज के इंतकाल के बाद जब तक मैं इद्दत में रही मुझे दुकान से आमदनी का कोई हिस्सा नहीं मिल रहा था। इसलिए मैं अपना हक मांगने वहां चली गई थी। जाते हुए मैं एक दुकान के कागजात भी साथ लेकर गई थी और मैंने इनसे साफ साफ बात की कि छोटी दुकान मेरे बेटे के नाम है, इसलिए आज से वो बाप की जगह दुकान पर जाएगा और दुकान की आमदनी का 1 रुपया भी किसी और को नहीं मिलेगा। रियाज के घर वाले पहले से ही ये बात जानते थे, इसलिए उन्होंने इस बात पर कोई हंगामा नहीं किया। बस यही कहा कि अपनी दुकान के साथ जो मर्जी करो, जैसे चाहो खाओ पियो, लेकिन आज के बाद दोबारा यहाँ पर कदम नहीं रखना। मैंने वो दुकान अपने बेटे के हवाले कर दी। मेरा बेटा मैट्रिक कर चुका था और इसका पढ़ने लिखने में भी दिल नहीं लगता था, इसलिए मैंने उसे दुकान की जिम्मेदारी दे दी। इस कपड़े वाली दुकान पर पहले से जो लड़के काम करते थे वो तजर्बेकार थे। मेरा बेटा गिल्ले पर बैठने की बजाय इनके साथ मिलकर काम करवाता था। इस तरह वो जल्दी कारोबार के मामला समझ गया और इसने दुकान संभाल ली। लेकिन अब पहले जैसी आमदनी नहीं हो रही थी, या शायद मेरा बेटा मुझसे छुपाता था। जब इससे पूछती तो वो कहता कि कारोबार बहुत कम हो गया है, इससे जो मिल रहा है वही बहुत है। ये सुनकर खामोश हो जाती थी। इधर मेरी बेटी जवान हो गई थी, लेकिन वो पता नहीं किस पर गई थी। बदतमीज और बददिमाग लड़की थी। हालांकि मैंने तो इसकी ऐसी तरबियत नहीं की थी, लेकिन सच तो ये था कि वो मेरी जैसी खुदगर्ज और खुद परस्त साबित हुई थी जैसे मैं जवानी में थी। इसीलिए अब मैं उसे क्या कहती, उसे समझाने की कोशिश करती तो मेरे साथ बदतमीजी करना शुरू कर देती। फिर मैंने दोनों बच्चों को इनके हाल पर छोड़ दिया। चंद साल गुजरे तो मेरे बेटे ने कहा कि वो किसी सबा नामी लड़की को पसंद करता है और इससे शादी करना चाहता है। मैंने बेटे की पसंद को अपनाने में ही आफियत समझी, क्योंकि वही मेरा इकलौता सहारा था। इसलिए रिश्ता लेकर सबा के घर चली गई और रिश्ता तय होने के बाद चंद महीनों बाद मैं उसे बहू बनाकर अपने घर ले आई। लेकिन वो लड़की ने आते ही मेरे बेटे पर कब्जा कर लिया और अब वो मेरे घर पर भी कब्जा करना चाहती थी। मेरे साथ तो अजीब सिलसिले शुरू हो गए थे जो थमने का नाम ही नहीं लेते थे। बहू ने बेटे के दिलो दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता जहर भरना शुरू कर दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि दुकान से जो रोज का खर्चा आता था वो मुझे देने की बजाय अपनी बीवी को देने लग गया था। और फिर चंद महीनों में मेरी बहू ही हर चीज की मालिक बन गई थी। और दूसरी बात ये कि सबा और मेरी बेटी की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। रोजाना इनकी किसी न किसी बात पर लड़ाई हो जाती थी। मेरी बेटी तो अपने भाई से नहीं डरती थी। मैं हर रोज के झगड़े से बहुत तंग आ चुकी थी। फिर जब एक दिन मेरी बेटी ने कॉलेज में अपने साथ पढ़ने वाले एक लड़के का मुझे बताया कि वो इससे शादी करना चाहता है और वो बहुत अमीर घराने का है, तब मैंने फौरन अपनी बेटी को कह दिया कि तुम जिससे कहोगी मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। लेकिन मेरी बेटी कहने लगी कि वो लड़का मुझसे शादी तो करना चाहता है मगर मेरे घर वालों से ताल्लुक नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो बहुत अमीर लोग हैं। ये सुनकर मैं खामोश हो गई कि जब बेटी अपनी माँ को ये कह रही है तो मैं उसे क्या कहूँ। मैंने उसे कह दिया कि ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे तुम कर लो। तकरीबन 1 महीने बाद मेरी बेटी ने मुझे बताया कि फलां जगह पर मेरी और जुबैर की शादी है और अम्मा तुम बस इस दिन वहां आ जाना, लेकिन वही कपड़े पहन कर आना जो मैं तुम्हें दिलवाऊंगी। मैं खामोशी से इसकी बातें सुनती रही, लेकिन मैंने उसे जब ये कहा कि अपने भाई और भाभी को तो कहो, तब वो कहने लगी कि तुम मेरी माँ हो और मैं सिर्फ तुमसे ही कहूँगी, भाई और भाभी से मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। इसकी ये बात सुनकर मैं बिल्कुल चुप हो गई और जैसे इसने कहा वैसे ही मैंने किया था। लेकिन उसकी शादी के बाद मैंने उसे मजबूर नहीं किया कि वो खुद यहाँ अपने शौहर को लेकर मेरे घर आए। लेकिन मेरे बेटे को अपनी बहन पर बहुत गुस्सा था और फिर जब मेरी बेटी की शादी को 1 महीना हो गया
تو میری بہو صبا نے سازش کر کے ہم ماں بیٹے کو لڑوا دیا، اور اس دن میرے بیٹے شہباز نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ مجھے مزید اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ یہ سن کر مجھ پر آسمان گر پڑا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا مجھے یہ کہہ رہا ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ وہ مکمل طور پر بیوی کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہوا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے فون کیا اور اسے ساری بات بتائی، تو وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے ماں، تم ایسا کرو، ٹیکسی کروا کر میرے گھر آ جاؤ، مگر یہاں رہنے کے لیے ایک شرط ہوگی، کیونکہ میں اپنے سسرال والوں کو یہ نہیں بتا سکتی کہ میری ماں میرے پاس رہنے آ رہی ہے، اس لیے تمہیں میرے گھر میں نوکرانی بن کر رہنا ہوگا۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا، لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ جیسے وہ کہے گی میں ویسے ہی کروں گی۔ پھر ایک بیگ میں اپنے کپڑے رکھے اور روتے ہوئے اپنے گھر سے نکل گئی، اور جب اپنی بیٹی کے گھر پہنچی تو وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ ایک طرف مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی کہ وہ اتنے امیر گھر کی بہو ہے، اور یہ دکھ بھی ہو رہا تھا کہ میں اس کی نوکرانی بن کر وہاں گئی تھی۔ میری بیٹی نے کس سسرال کا کہہ کر مجھے چپ کروا کر رکھا ہوا تھا۔ سسرال میں صرف اس کا ایک سسر شامل تھا۔ سسر کے علاوہ اتنی بڑی کوٹھی میں میری بیٹی اور داماد اکیلے ہی رہتے تھے۔ میری بیٹی کی ساس کا انتقال ہو چکا تھا اور زبیر اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ مجھے یہ سب جان کر اور بھی دکھ ہوا کہ میری بیٹی کتنی خود غرض ہے، لیکن جب میں وہاں رہنے لگی تو مجھے اس کی خود غرضی کا اصل چہرہ بھی نظر آ گیا۔ اس نے تو واقعی مجھ سے نوکرانیوں کی طرح کام کروانا شروع کر دیا تھا۔ میں اس کے کہنے پر کئی طرح کے کھانے بناتی اور پھر گھر کے سارے کام اس نے میرے ذمہ ڈال دیے تھے۔ جب میں اکیلی ہوتی تو وہ مجھے کہتی، تم میری ماں ہو، تم سے زیادہ اچھے طریقے سے میرا گھر کون سنبھال سکتا تھا، لیکن وہ اپنے سسر اور شوہر کے سامنے میرے ساتھ بالکل ایسے بات کرتی جیسے میں اس کی ماں نہیں بلکہ ملازمہ ہوں، جبکہ میرا داماد یہ بات جان گیا تھا کہ میں ملازمہ نہیں ہوں، اس کی بیوی کی ماں ہوں۔ وہ ایک اچھا لڑکا تھا اور میری بہت عزت بھی کرتا تھا۔ جب کبھی موقع ملتا تو میرا حال بھی پوچھتا تھا، بلکہ میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ میری بیٹی نرمین کے اس رویے کا زبیر کو دکھ ہوتا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ نرمین کو بھی سمجھاتا ہو کہ ماں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرتے، مگر میں جانتی تھی کہ میری بیٹی کسی کی نہیں سنتی، اور یہ سب میرا ہی اپنا کیا دھڑا تھا، کیونکہ میں نے اس کی پرورش ایسی کی تھی۔ نرمین کے سسر بہت ہی نفیس آدمی تھے، لیکن میں نے کبھی ان کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اگر میں ان کے لیے چائے بنا کر لے جاتی تو وہ مجھے اشارے سے وہاں چائے رکھنے کا کہہ دیتے، یا کبھی اور کوئی کام ہوتا تو کبھی بھی ڈائریکٹ مجھے نہیں کہتے تھے، بلکہ زبیر ہی مجھے ان کے کاموں کے بارے میں سمجھاتا تھا، کیونکہ میری بیٹی کو تو شاپنگ اور پارٹیوں سے ہی فرصت نہیں تھی کہ وہ اپنے گھر یا سسر کا خیال رکھ سکے۔ پتہ نہیں زبیر کس طرح نرمین کے ساتھ گزارا کر رہا تھا۔ مجھے وہاں رہتے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ میں سرونٹ کوارٹر میں ہی رہتی تھی، میرے علاوہ کوئی ملازم 24 گھنٹے وہاں نہیں رکتا تھا، سب ملازمین شام کو چلے جاتے تھے۔ ایک دن میں اپنے کوارٹر میں آرام کر رہی تھی کہ زبیر میرے پاس آیا تو میں فٹافٹ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹا تم مجھے وہاں بلا لیتے۔ تب وہ کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ اس نے کہا کہ نرمین اس وقت گھر پر نہیں ہے، مجھے لگا کہ یہی مناسب موقع ہے آپ سے بات کرنے کا۔ میں نے کہا کہ ایسی کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ میری بات کو غلط مت سمجھیے گا اور مجھے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ دیکھیے میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی اپنی بیٹی آپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر رہی ہے، اور آپ کے بیٹے نے تو کبھی آپ کا حال ہی نہیں پوچھا۔ آپ سوچئے اگر آپ کی بیٹی نے بھی آپ کو یہاں سے جانے کا کہہ دیا تو آپ کہاں جائیں گی؟ میں زبیر کی باتیں سن رہی تھی لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی، اس لیے میں نے اسے کہا کہ بیٹا صاف صاف کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ میرے ابو سے شادی کر لیں، کیونکہ انہیں بھی ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہے جو ان کا خیال رکھ سکے، اور آپ کو بھی سہارا مل جائے گا، پھر آپ کو اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکے گا اور آپ کی پوزیشن بھی بدل جائے گی۔ یہ سن کر تو میں بہت حیران ہوئی کہ وہ ایسے کیسے کہہ سکتا تھا، لیکن وہ کہنے لگا کہ آپ سوچئے
اس میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ کی عمر اتنی زیادہ تو نہیں، اور پھر آپ کی حیثیت بھی اس گھر میں مضبوط ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ میں نے ابو سے بات کر لی ہے، وہ آپ سے شادی پر راضی ہیں، اب آپ مجھے سوچ کر بتا دیں، میں انتظار کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ انکار نہیں کریں گی۔ اور اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور میں ساری رات سو نہیں سکی، لیکن مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اگر مجھے یہاں عزت کے ساتھ رہنا ہے تو ایسا کوئی قدم اٹھانا پڑے گا، ورنہ میری اولاد تو مجھے ذلیل کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ دوسرے دن زبیر پھر میرے کمرے میں آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس بات پر راضی ہوں، لیکن کیا نرمین مان جائے گی؟ تو وہ کہنے لگا کہ نرمین کو میں خود منا لوں گا۔ اور پھر 2-4 دن بعد زبیر مجھے سرونٹ کوارٹر سے نکال کر کوٹھی کے اندر لے گیا اور ایک کمرہ مجھے رہنے کے لیے دے دیا۔ کہنے لگا کہ جب تک ابو سے آپ کا نکاح نہیں ہو جاتا تب تک آپ یہاں رہیں گی، اس کے بعد آپ گھر کی مالکن بن جائیں گی۔ میں یہ سن کر دل ہی دل میں خوش ہو گئی تھی۔ ابھی تو زبیر نے صرف نکاح کی بات کی تھی اور مجھے کمرہ رہنے کو دے دیا تھا، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر واقعی ایسا ہو جاتا ہے جیسے زبیر کہہ رہا تھا تو پھر میری زندگی بدل جائے گی۔ میں نے ساری زندگی جن مشکلات کا سامنا کیا تھا اور جس طرح کے حالات میں رہ رہی تھی وہ سب کچھ میرا ماضی بن جائے گا، لیکن میرا مستقبل بہت خوبصورت ہوگا۔ اب میں بے چین تھی کہ کب وہ دن آئے اور میں اس گھر کی مالکن بن جاؤں، لیکن میں نے نوٹ کیا تھا کہ جب سے بات ہوئی تھی اس کے باوجود زبیر کے والد صاحب مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، ان کی خاموشی پہلے کی طرح برقرار تھی۔ 1-2 مرتبہ جب ان کو چائے دینے گئی تو ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسے بیٹھے رہے جیسے میں وہاں پر موجود ہی نہیں ہوں۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی تھی، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ وہ بالکل نفیس انسان تھے، وہ بالکل بھی چھچورے نہیں تھے۔ پھر وہ دن آ گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ زبیر نے چند قریبی جاننے والوں کو گھر کھانے پر بلایا اور میرا نکاح اپنے والد سے کروا دیا۔ پہلے اس گھر میں رہتے ہوئے میں جس بندے کو صاحب جی کہہ کر پکارتی تھی اب وہ میرا شوہر بن چکا تھا، اور میں سب کی طرح ان کو آغا جی کہہ کر پکارنے کا سوچنے لگی۔ میں اس دن دلہن بن کر آغا جی کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں زندگی میں دوسری مرتبہ دلہن بنی تھی، لیکن دل سے خوش تھی۔ پہلی شادی تو ایسی ہوئی تھی کہ میری زندگی ہی برباد ہو گئی تھی۔ اپنے کمرے میں بیٹھی آغا جی کا انتظار کر رہی تھی۔ تمام مہمانوں کے جانے کے بعد جب وہ کمرے میں آئے تو مجھے گھبراہٹ ہونے لگی کہ جانے وہ کیا کہیں گے، پہلی مرتبہ مجھ سے بات کریں گے، لیکن قیامت اس وقت ٹوٹی جب انہوں نے کمرے میں آنے کے بعد مجھ سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ بڑے آرام سے کپڑے اٹھا کر چینج کرنے چلے گئے اور واپس آ کر ایک نظر میری طرف دیکھا اور مسکرانے لگ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اشارے سے مجھے کپڑے چینج کر کے لیٹنے کو کہا تو میں کچھ پریشان سی ہو گئی کہ وہ بول کیوں نہیں رہے تھے۔ میں نے ان سے خود بات کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کو یہ سب عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن آپ نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی اتنا بڑا فیصلہ کیا ہوگا۔ میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں۔ اور پتہ نہیں میں ان سے کیا کچھ کہہ رہی تھی، لیکن جب میں نے گردن گھما کر دیکھا تو وہ بیڈ پر لیٹ کر سو چکے تھے۔ میں بڑی حیران ہوئی تھی کہ وہ اتنی جلدی کیسے سو گئے تھے، پھر سوچا کہ تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئے ہوں گے۔ میں نے اٹھ کر کپڑے بدلے اور پھر میں بھی سو گئی۔ اگلے دن جب میں اٹھی تو وہ کمرے میں نہیں تھے۔ میں تو یہ جانتی تھی کہ صبح صبح وہ واک کے لیے جاتے تھے، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ وہ آج بھی چلے جائیں گے۔ میں بھی اٹھ کر فریش ہوئی تھی کہ زبیر میرے کمرے میں آ گیا اور اس نے جو بات مجھے بتائی وہ سن کر میری جان ہی نکل گئی۔ وہ کہنے لگا کہ ابو نے آپ سے کوئی بات تو نہیں کی ہوگی؟ میں نے کہا ہاں، وہ تو مجھ سے کوئی بات کیے بغیر ہی سو گئے تھے۔ پھر زبیر نے مجھے جو بتایا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ کہنے لگا کہ دراصل میرے ابو سن اور بول نہیں سکتے کیونکہ وہ پیدائشی گونگے بہرے ہیں، لیکن وہ اپنی شخصیت کو اس طرح سے بنا چکے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں حیران ہو کر زبیر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تب وہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں مجھے یہ سب آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا، لیکن میں تو یہی سمجھتا تھا کہ آپ کو پتہ ہوگا کیونکہ آپ 3 ماہ سے اس گھر میں رہ رہی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر وہ بول اور سن نہیں سکتے تو کیا ہوا، میرا ساتھ تو دے سکتے ہیں۔ اور پھر میں ناشتہ بنانے کچن میں چلی گئی۔
میں نے اس دن خود ہی ناشتہ بنایا۔ جب آقا جی آئے تو ان کو ناشتے کے لیے بلایا۔ وہ بڑے خوش اور فریش نظر آ رہے تھے۔ ناشتہ کر کے انہوں نے مجھ سے اشارے سے کہا کہ ناشتہ بہت اچھا تھا۔ اب تو میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر سنبھال لیا تھا۔ میری بیٹی نرمین اب بھی ویسی ہی تھی، مگر اب اس نے مجھ سے کام کروانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ مجھے تنگ نہیں کرتی تھی۔ اس نے اپنے لیے ایک اور ملازمہ رکھ لی تھی۔ میں آغا جی کے ساتھ خوش تھی، لیکن دل کے کسی نہ کسی کونے میں ایک حسرت تھی کہ کاش میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی، میری بہو اور بیٹا میری عزت کرتے۔ مگر جب میرا بیٹا ہی مجھے بھول گیا تھا تو میں اپنی بہو کا کیا گلہ کرتی۔ لیکن شاید میرا نصیب بھی ایسا تھا کہ مجھے ادھوری خوشیاں مل رہی تھیں۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔